الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें वल्मुमिनीन वल्मुमिनात और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वल्कानितीन वल्कानितात और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें वस्सादिकीन वस्सादिकात और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें वस्साबिरीन वस्साबिरात और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें वल्खाशिईन वल्खाशिआत और खुशू खुजू इख्तियार करने वाले डरने वाले मर्द अल्लाह से और डरने वाली औरतें वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें वस्साइमीन वस्साइमात और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात और हिफाजत करने वाले अपने शर्मगाहों की और हिफाजत करने वाली औरतें वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात और अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले मर्द वज़ाकिरात और अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाली औरतें अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा अल्लाह ने तैयार कर रखा है उनके लिए मग़फ़िरत भी और बहुत बड़ा अजर भी। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे नेक अमाल का तज़किरा फरमाया है और उन नेक अमाल करने वाले मर्दों और औरतों का अलग अलग जिक्र फरमाया है। कौन से नेक अमाल का, कितने नेक अमाल का जिक्र है? हम्म 10। 10 नेक अमाल का जिक्र है। इस्लाम लाने वाले मर्द औरतें, तो इस्लाम और ईमान और फर्मा बरदारी नंबर 3, नंबर 4 सच्चाई, नंबर 5 सब्र, नंबर 6 खुशू डरना अल्लाह ताला से, और नंबर 7 सदका करना, नंबर 8 रोज़ा रखना, नंबर 9 फहाशी से बचना, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करना, और नंबर 10 अल्लाह का कसरत से जिक्र करना। ये सारे अमाल बहुत नेक अमाल है। इनका अलग से तज़किरा ये बताता है कि ये अमाल अल्लाह को बड़े पसंद है। यहाँ अजीब अंदाज है कि मर्दों का अलग जिक्र है, औरतों का अलग जिक्र है। हालांकि कुरान करीम में आमतौर पे ये नहीं होता। कुरान करीम में आमतौर पर मर्दों का जिक्र होता है और औरतें भी तबाह आ जाती हैं। कुरान करीम में जहाँ भी मर्दों का जिक्र है तो मर्दों के जिक्र में औरतें भी तबाह आ जाती हैं। जो हुक्म मर्दों को है वो हुक्म औरतों को है, औरतें उसमें पूरी तरह शरीक हैं। वो हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है।
جیسے قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے تو کیا خیال ہے، اس کے بعد جو حکم ہوگا وہ صرف مردوں کے لیے ہوگا؟ نہیں، سب کے لیے. سب کے لیے ہے. کوئی حکم صرف مردوں کے لیے یا صرف عورتوں کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ جب آگے صراحت آ جائے اس معاملے میں. جب مردوں کے معاملے میں صراحت آ جائے کہ یہ حکم مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یا اللہ عورتوں کا تذکرہ کریں اور عورتوں کا تذکرہ کر کے اللہ کوئی حکم دیں تو وہ حکم عورتوں کے لیے ہوگا، وہ حکم عورتوں کے لیے ہوگا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وقرن فی بیوتکن، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یہ حکم عورتوں کے لیے ہیں. ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا، اس میں ازواج مطہرات اور ان کی بتبع تمام مسلمان عورتیں اس میں شامل ہیں، مرد شامل نہیں ہیں. آپ کہیں گی، آپ کہیں گے پھر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا یہ بھی صرف عورتوں کے لیے ہے؟ جی، یہ بھی صرف عورتوں کے لیے ہے. آپ کہیں گے نماز تو عورتوں مردوں دونوں پر ہے، نماز، زکوٰۃ، اللہ رسول کی اطاعت. ہم کہیں گے یہاں حکم عورتوں کو ہے، مردوں کے لیے الگ آیات ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہاں عورتوں کو خطاب ہے، عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے الگ احکام ہے. الگ مردوں کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کا، قرآن کی تلاوت کا، سنت کو پڑھنے کا، سنت کو یاد کرنے کا حکم ہے. وہ الگ دلائل ہیں اس کے بہت سارے. تو جہاں مردوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں عورتیں بالطبع شامل ہوتی ہیں، اور قرآن کریم میں اکثر مردوں کا ذکر ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ ہی، تو ہر حکم میں عورتیں شامل ہیں. جہاں عورتوں کو حکم ہو وہاں مرد شامل نہیں ہوتے، وہاں عورتیں شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی کرینہ ہو کہ یہاں مردوں کو بھی شامل کیا جائے، ورنہ اصلاً وہ حکم عورتوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن جہاں حکم مردوں کا ہو اس میں عورتیں بالطبع شامل ہوتی ہیں. اب قرآن کریم میں ہر جگہ مردوں کا ذکر تھا، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں، تو آپ چونکہ پوری امت کے نبی ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، تو جہاں آپ کو خطاب کر کے حکم ہوتا ہے وہ بھی مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے. مثلا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، سورہ احزاب کے شروع میں، اور اس جیسی آیات. تو یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے، الا یہ کہ کہیں ہمیں خصوصیت آ جائے، ورنہ وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس وغیرہ، یا ایھا الذین کفروا وغیرہ، یا ایھا الکافرون، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. منافقوں کا ذکر ہے، عورتیں بھی شامل ہیں. تو قرآن کریم میں اکثر مردوں کا ذکر ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بہت ساری صفات ذکر کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اکثر وہاں بھی مردوں کا ذکر ہوتا ہے، عورتیں بھی طبع شامل ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر بہت ساری نیک صفات بیان کرتے ہیں. تو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، تو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریفیں کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے یا روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. تو یہ اللہ نے بہت سارے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بشر المومنین، ایسے مومنوں کو بشارت دیں جن میں یہ صفات ہیں. تو یہ صفات مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ھدی للمتقین
هدى وبشرى للمؤمنين، هدى ورحمة للمحسنين، وغیرہ وغیرہ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو یہ جگہ جگہ مردوں کے احکامات ہیں اور اس میں عورتیں بالطبع شامل ہیں. اب یہاں یہ مردوں کا ذکر اور ساتھ عورتوں کا ذکر ہے، ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں ام المومنین، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں ہر جگہ مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جہاں مردوں کا حکم ہو تو وہاں عورتیں بالطبع شامل ہیں. انہیں پتہ تھا کہ جہاں مردوں کا حکم ہے وہاں عورتیں بالطبع شامل ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دی. کوئی شکوہ نہیں تھا اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کہ جی ہر جگہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے، عورتیں بالطبع شامل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی. یہ بات واضح ہے کہ جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں عورتیں شامل ہیں، لیکن اللہ نے خوش کر دیا ان کو بھی. اللہ نے کہا چلیں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک نہیں، پھر اللہ نے 10 احکامات بیان کیے، 10 چیزیں اور 10 چیزوں کے فضائل بیان کیے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کی بیویوں کو اور ان کی بھی طبع مسلمان عورتوں کو اللہ نے خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا. اگرچہ یہاں عورتوں کا ذکر نہ ہوتا تو عورتیں بھی طبع شامل ہوتی. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے کہا، یہاں ذکر ہے کہ عورتوں نے کہا. دوسری احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کہی تھی. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما بالہ یذکر المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کرتے ہیں، مومنات کا ذکر نہیں کرتے. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے خوش کرتے ہیں، اپنے بندوں کو، اپنے بندیوں کو اللہ نے ان کو خوش کر دیا. ورنہ اگر ان تمام جگہوں پر ان المسلمین المسلمات نہ ہوتا، المومنات نہ ہوتا، القانتات نہ ہوتا، یہ ہر جگہ جو ساتھ عورتوں کا ذکر آ رہا، اگر یہ نہ ہوتا تو عورتیں بالطبع شامل ہوتی. لیکن اللہ نے ان کا دل رکھا اور اللہ نے ان کی بات کا، ان کے گویا کے مطالبے کو یہاں پورا کر دیا. اللہ نے فرمایا لیں آپ کا تذکرہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہوگا وہیں عورتیں مراد ہوں گی، جہاں مردوں کا ذکر ہوگا وہاں عورتیں بالطبع آ جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کر دیا. تو اللہ رب العالمین جو زمین و آسمان کے رب ہیں، جو ساتوں آسمانوں کے رب ہیں، جو عرش عظیم اور عرش کریم کے رب ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین اپنے عاجز بندوں کی سن لیتے ہیں. اللہ سے بات کرنے کا ادب ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے، اعتراض نہ ہو، سمجھنا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں اور اللہ بات پوری بھی کر دیتے ہیں. اللہ دل رکھ بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا دھیان کرتے ہیں اپنے بندوں کا اور اپنے بندیوں کا، ان لوگوں کا جو اللہ کا دھیان کرتے ہیں، اللہ کا پاس رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کا، پھر اللہ ان کا بھی دھیان رکھتے ہیں. اللہ بڑی قدردان ہے، اللہ بڑی قدردان ہے. اللہ نے سن لی بات اور اللہ نے پوری بھی کر دی. کہا جاتا ہے کہ ایک آیت نہیں، کئی آیتیں نازل ہوئی. یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی. سورہ آل عمران آیت نمبر 195، یہ آیت پہ نازل ہوئی. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. اللہ نے پیچھے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے، وہ دعائیں ذکر کر کے اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں.
मोमिनीन की दुआएं जिक्र की हैं, मोमिनों को ये दुआएं करनी चाहिए। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यता रब्बना इन्नना समिअना रब्बना वआतिना मा वअदतना। ये दुआएं जिक्र करके अल्लाह फरमाते हैं फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, जो लोग इस किस्म की दुआएं करते हैं, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआएं सुन लेते हैं। और अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिल मिनकुम, मैं नहीं जाया करता तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल, मिन ज़करिन अव उनसा, खा वो मर्द हो खा वो औरत हो। अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है कि अमल मर्द कर रहा है कि औरत कर रहा है। मर्द अमल करे तो अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा महबूब है, औरत अमल करे अल्लाह के नज़दीक वो बड़ी महबूब है, अल्लाह की बंदी है। और मर्द अमल करे तो अल्लाह को बड़ा महबूब है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का आजिज बंदा है, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा है। तो मर्द अमल करे तब भी अल्लाह कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ज़ाया नहीं करते। औरत अमल करे अल्लाह ताला उसको भी ज़ाया नहीं करते। इस मामले में मर्द औरत में कोई फर्क नहीं है। ये आयत करीमा भी उसी ज़मन में नाजिल हुई। ये आयत करीमा भी मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उनसा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। और इस जैसी आयत जो है वो फिर अल्लाह ताला ने नाजिल की। उनमें मर्दों के साथ औरतों का जिक्र भी है। जो शख्स भी ये आयत करीमा सूरह नहल की, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उनसा, जो भी अमल करे नेक, खा मर्द हो खा औरत, वहुव मुमिनुन, बशर्ते कि वो मुखलिस हो, ईमान वाला हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम जरूर बदला देंगे उन्हें उनके अजर का बहुत अच्छे उस तरीके से जो वो अमल करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस जैसी कई आयत नाजिल की, और अल्लाह ताला ने इसमें मर्दों औरतों सबका जिक्र किया है। तो उनको खुश करने के लिए, उनका पास रखने के लिए अल्लाह ने ऐसी आयत उतार दी, वरना अगर औरतों का जिक्र ना भी होता तो औरतें भी तबा शामिल होती। तो अल्लाह ताला ने इन 10 अमाल का जिक्र किया, इन 10 अमाल में मर्दों के साथ औरतों का जिक्र भी किया। इससे पता लगा कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क है, दोनों का अलग अलग जिक्र हुआ। क्या फ़र्क है? इस्लाम अगर अकेला जिक्र हो तो इस्लाम के माने में भी होता है और ईमान के माने में भी होता है। और अगर ईमान का जिक्र अकेले हो तो वो भी इस्लाम और ईमान दोनों के माने में होता है। लेकिन अगर इस्लाम और ईमान दोनों का इकट्ठा जिक्र हो जाए किसी जगह पर तो दोनों का माना अलग अलग होता है। अगर इस्लाम का अकेले जिक्र हो तो उसमें इस्लाम और ईमान सब शामिल होते हैं। कहीं ईमान का अकेले जिक्र है तो उसमें भी इस्लाम और ईमान दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर दोनों का इकट्ठा जिक्र आ जाए तो उसमें इस्लाम से मुराद ज़ाहिरी अमाल लिए जाते हैं, ईमान से मुराद दिल के अमाल लिए जाते हैं। और ये कब फर्क किया जाता है? जब दोनों का जिक्र इकट्ठा आए। और इसके लिए एक मशहूर मकूला है, आपने सुना होगा। क्या कहा जाता है? अल जमा ये फर्क मुसलमान फर्क जमा कुछ ऐसे करके आपने बताया था उसको। और याद रखें, मैंने जिक्र किया था इज़ा तफर्रक़ा इज्तमअ व इज़ा इज्तमअ तफर्रक़ा। उस्ताद मोहतरम जिसमें ऐसे कहते हैं बाज लोग ना कि मुसलमान जो है वो अल्लाह की मानता है और अल्लाह को मानता है, और जबकि मोमिन है वो अल्लाह की मानता है। असल में ना एक फर्क है जो लोग अपने तीन बयान करते हैं, लोगों की बातें छोड़ दें। जो कुरान करीम में और हदीस मुबारक में हमें जो फर्क पता लगता है ना, वो फर्क ये पता लगता है, मैं बताता हूँ। तो ये इज़ा तफर्रक़ा इज्तमअ व इज़ा इज्तमअ तफर्रक़ा, मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ
جب دونوں الگ الگ ہوں تو وہ جمع ہو ہاں جاتے ہیں، اور جب جمع ہو دونوں جاتے جمع ہیں. ہو جائیں تو ان میں فرق آ جاتا ہے۔ ہاں یعنی دونوں سے مراد الایمان والاسلام. اسلام۔ ایمان اور اسلام اگر دونوں الگ الگ ہوں، یعنی اگر کسی آیت میں، کسی حدیث مبارکہ میں، کسی جگہ صرف ایمان کی بات ہو، اس میں ایمان اور اسلام دونوں شامل ہوں گے. ہدل للمؤمنین کہ یہ آیتیں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہیں، تو یہاں ایمان والوں سے مراد وہاں اسلام کا ذکر نہیں ہے. تو ایمان والوں سے مراد نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، کیونکہ نماز پڑھنا ظاہری عمل ہے. نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، روزہ رکھنے والے، وہ بھی مراد ہوں گے. اور وہاں دل کے اعمال، یعنی اللہ کا خشوع خضوع، اللہ کا تقوی اور انابت اور اس قسم کے جو توکل اور یہ چیزیں، اللہ کا خوف، یہ چیزیں بھی شامل ہوں گی. لیکن اگر دونوں کا اکٹھا ذکر آ جائے کسی آیت میں، ایک ہی آیت میں ایمان اور اسلام کا ذکر آ جائے، تو پھر ایمان کو خاص کر دیں گے دل کے اعمال کے ساتھ، اور اسلام کو خاص کر دیں گے ظاہری اعمال کے ساتھ. یہ مطلب ہے اذا تفرقا، جب دونوں اگر الگ الگ ذکر آئے تو اجتماع، تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکٹھے ہو جاتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کہیں الگ آئے، اسلام کہیں الگ آئے، تو وہ ایمان کے لیے بھی آئے گا، اسلام کے لیے بھی آئے گا. یہ مطلب ہے اذا تفرق اجتماع. اور وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ، اگر یہ دونوں اکٹھے آ جائیں، یعنی ایمان اور اسلام دونوں اکٹھے ایک ہی آیت میں آ جائیں، یا مسلمان یا مومن دونوں اکٹھے ایک ہی آیت میں آ جائیں، تو پھر دونوں کا معنی الگ الگ کریں گے. اور وہ الگ الگ معنی کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی ایک دلیل بہت بڑی حدیث جبریل ہے. حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیے تھے مختلف. ایک سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے پھر ایمان کے ارکان بیان فرمائے تھے. صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ مشہور حدیث ہے، جو حدیث کی ہر کتاب میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل آئے. یہاں تک جبریل آئے، اصل میں وہ بعد میں پتہ لگا یہ جبریل تھے، ورنہ پہلے تو وہ ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے. تو انہوں نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. تو انہوں نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان. پھر انہوں نے احسان کے بارے میں پوچھا. تو ایمان کے بارے میں پوچھا تو دل کے اعمال بتائے گے، اور اسلام کے بارے میں پوچھا تو ظاہری اعمال بتائے گے. تو ایمان کے ارکان 6 ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الاخر، اور ایمان بالقدر. جی دیکھیے یہ حدیث مبارکہ تھوڑی سی لمبی ہے، صحیح مسلم کی. اس میں یہی واقعہ بیان ہوا ہے. تو اس میں ہے کہ اس شخص نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جو حضرت جبریل تھے، کسی شخص کی صورت میں آئے تھے. انہوں نے پوچھا تھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو انہوں نے فرمایا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بڑے حیران ہوئے کہ آپ سے سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے. وہ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل ہے. تو اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان 6 بتائے ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب 3، ایمان بالرسل 4، ایمان بالیوم الاخر 5، اور ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ 6. اور پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے: الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہوا اسلام کا. اور پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو اسلام کے کتنے ارکان ہوئے؟ 5. یہ سارے ارکان ظاہری ہیں. اور ایمان کے سارے ارکان وہ دلی ہیں.
تو اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہوا اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوا، اس لیے چونکہ ان کا ذکر اکٹھے ہوا ہے۔ اگر ان کا ذکر اکٹھے ہوگا تو پھر ان کا معنی فرق ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک اور دلیل وہ یہ آیت کریمہ ہے قرآن کی کہ اسلام ظاہری اعمال پہ بولا جاتا ہے اور اسلام کے دل کے اعمال پہ بولا جاتا ہے۔ حجرات میں ہے کہ کچھ بدوؤں نے کہا، کچھ خانہ بدوش لوگوں نے، قالت الاعراب آمنا، کچھ بدو لوگوں نے احسان جتلایا، ہم ایمان لائے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے، لم تؤمنوا، تم کہو کہیے اللہ کے رسول تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے؟ کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی بندہ دعویٰ کرے، اس میں ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنے اپنے تئیں نیک اعمال کا دعویٰ کرنا اور اس کو لوگوں پر پیش کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا جو بندہ اس قسم کا دعویٰ کرتا تھا، حقیقت اللہ نے فرمایا دل ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم کو ہم اسلام لائے ہیں۔ اور اللہ پر یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، یا رسول اللہ پر یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا صحیح ہے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ آگے ہے قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، وہ آپ پر اسلام کا احسان جتلاتے ہیں۔ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے میں۔ تو بہرحال جو بندہ اس قسم کا دعویٰ کرے تو فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پتہ لگا ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سارے اعمال کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ فرما برداری، اللہ رسول کے حکم کی فرما برداری، وہ کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور اس بات کی دلیل جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ مردوں کے اندر بالطبع عورتیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو یہ عام اصول ہے، کوئی بندہ کہ اس اصول کی دلیل کیا ہے، قرآن سے ہمیں اس اصول کی دلیل دیں کہ جب مردوں کو کوئی حکم دیا جاتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل قرآن سے کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی دلیل قرآن سے یہ ہے کہ سورہ تحریم کی آخری آیت ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب مردوں کا ذکر ہو تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ کیسے دلیل ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ استاد محترم یہاں پر ہے نا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، تو یہ ہوں قانتون اصل میں جمع مذکر سالم ہے، جو مجرور ہونے کی وجہ سے قانتین بنا ہے، تو ٹھیک اسی ہے، لیے وہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ مریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ شاباش، بالکل ٹھیک، زبردست۔ یعنی وکانت من القانتین، اللہ حضرت مریم کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم تھیں من القانتین، فرما برداروں سے۔ حضرت مریم تو عورت ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا لائے ہیں؟ جمع مذکر سالم، جو جمع ہے ہی مذکر کے لیے، اس کا نام ہی جمع مذکر سالم ہے۔ اگر عورتوں کے لیے جمع مذکر سالم میں عورتیں شامل نہیں ہوتی تو وکانت من القانتات ہونا چاہیے تھا۔ یہ کلیئر ہے آیت کریمہ کے، اس آیت کریمہ سے کیسے ثابت ہوا کہ مردوں کے حکم میں عورتیں شامل ہیں القانتین سے؟ حضرت مریم کو وکانت من القانتین کہا ہے، وکانت من القانتات نہیں کہا، حالانکہ القانتین واضح ہے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کی جری حالت ہے من کی وجہ سے القانتین۔ تو گویا کہ جمع مذکر سالم میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، اس لیے تو وکانت من القانتین کہا ہے، ورنہ اگر شامل نہ ہوتی تو وکانت من القانتات کہنا چاہیے تھا۔ واضح ہے؟
जी इस आयत करीमा में जितने अमाल बयान हुए हैं ये सारे बहुत अफजल अमाल हैं और इनका बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ। अच्छा, इनमें सारे अमाल का जिक्र हुआ और आखिर में जिक्र का जिक्र हुआ। अच्छा, सारे अमाल का आम अंदाज से तज़किरा हुआ, जिक्र का एक खास अंदाज से तज़किरा हुआ। कैसे कि जिक्र के साथ कसीरन आया है, बाकी अमाल के साथ कसीरन नहीं आया। ये नहीं फरमाया कि वल मुतसद्दिकीन कसीरन वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीन कसीरन नहीं आया, लेकिन जिक्र के साथ वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन आया है, वज़ाकिराती। जब वो मर्दों के साथ है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, तो वो औरतों के साथ भी शामिल है, यानी वज़ाकिराती कसीरन। तो जिक्र के साथ कसीर आया है, जिससे पता लगता है कि जिक्र कसरत से करना चाहिए और जिक्र कसरत से करने की बड़ी फजीलत है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और कसरत से अल्लाह का जिक्र क्या है? सुबह शाम अल्लाह का जिक्र, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो। कसरत से अल्लाह का जिक्र क्या है? बाद उलमा कहते हैं कि अगर एक इंसान सुबह शाम के अज़कार करे, नमाजों के बाद के अज़कार करे, रात सोने के अज़कार करे, और ये जो मुख्तलिफ हमें आदाब सिखाए गए हैं, इंसान उठते वक्त की दुआ पढ़ ले, सोते वक्त की दुआ पढ़ ले, मस्जिद में जाने की दुआ पढ़ ले, मस्जिद से निकलने की दुआ पढ़ ले, वॉशरूम जाने की, वॉशरूम से निकलने की, तो गोया कि इंसान कसरत से जिक्र करने वाला हो जाता है। और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, जिक्र कसरत से होता है, और कसरत से जिक्र करने वाला मोमिन होता है। जो थोड़ा अल्लाह का जिक्र करे या ना करे या थोड़ा करे, तो ये मुनाफिकीन की सिफत है, वलियाज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और अल्लाह उन्हें धोखा देते हैं। और मुनाफिकीन का तरीका क्या है? वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती से खड़े होते हैं। युराऊन अन्नास, दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो जिक्र कसरत से होना चाहिए। कसरत से जिक्र तो जिहाद, जिहाद के अंदर, जिसके अंदर इंसान अपनी जान उसने दांव पे लगाई हुई है, तो जिहाद के साथ कसरत से जिक्र होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारा कुफ़ार की किसी जमात से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, मुठभीड़ हो जाए जिहाद में, तो क्या करो? लड़ाई के साथ साथ कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। कितनी अजीब बात है कि लड़ाई में कसरत से जिक्र का हुक्म है। तो जो जिक्र की तरफ होगी कि लड़ाई की तरफ होगी? फरमाया अगर जिक्र ज्यादा होगा तो लड़ाई में अल्लाह की मदद हासिल होगी, तुम कामयाब हो जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अगर अल्लाह का कसरत से जिक्र करोगे तो कामयाब हो जाओगे, फिर फतह भी हो जाएगी। और आपको पता है क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि कुर्बे क़यामत एक शहर सिर्फ जिक्र से फतह होगा, सिर्फ जिक्र से। हदीस मुबारक में आता है, कुछ लोग इस्तांबुल के बारे में या कुस्तुनतुनिया के बारे में आता है कि वो एक शहर जो है वो आधा खुश्की में है, आधा समुद्र में है, तो वो लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे और वो शहर फतह हो जाएगा। एक दफा जिक्र करेंगे, दोबारा जिक्र करेंगे, कसरत से जिक्र करेंगे। तो बहरहाल लड़ाई में जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है, और लड़ाई में तो इंसान की सारी तवज्जो लड़ने की तरफ होती है, लेकिन उस दौरान जब कसरत से जिक्र का हुक्म है, तो आम हालत में कितना कसरत से जिक्र करने का हुक्म होगा। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की जबान बंद हो गई 3 दिन के लिए, तो अल्लाह ने कहा जबान तो बंद हो गई है, लेकिन जिक्र आपने कसरत से करना है। और उन्होंने लोगों को हाथ से इशारा किया कि आप अल्लाह का सुबह शाम कसरत से जिक्र करें। क़ाल रब्बि जअल्ली आया, क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अश्य्यि वल इब्कार। हज़रत ज़करिया ने कहा अल्लाह निशानी दे दे कि मेरे यहाँ औलाद होगी। अल्लाह ने फरमाया तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन लोगों से कलाम नहीं कर सकेगा,
لیکن ساتھ ہی کیا کہا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اپنے رب کا کثرت سے ذکر کریں، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ کثرت سے ذکر کا مطلب بھی پتہ لگ گیا، کثرت سے ذکر کا مطلب کیا ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح کرنا، اور صبح شام تسبیح کرنا سے کیا مراد ہے، اور میں نے جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے اس میں بھی کثرت سے ذکر کے ساتھ صبح شام تسبیح کا ذکر ہے۔ صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، اور خاص طور پہ سونے کے اذکار، اور یہ جو آداب ہیں اسلامی، اگر انسان ان پر عمل کر لے تو گویا کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ گویا کہ وہ بعض آیات میں ہے قرآن میں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرنا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان سونے کے لیے لیٹے تو سونے کے اذکار کر لے، نیند کا ذکر پڑھ لے، نیند کی دعا، اٹھے تو اس کی دعا پڑھ لے، وضو کر کے سو جائے، انسان بیٹھے نماز وغیرہ میں تو وہ نماز مکمل کرنے کے بعد نماز کے بعد کے اذکار کرے، انسان صبح کے اذکار کرے، شام کے اذکار کرے، اور انسان چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، اور جو آداب ہیں انسان اس پر عمل کرے۔ تو بہرحال کثرت ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے ذکر کہ یہ بعض دفعہ جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے، یہ بعض دفعہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ تو کثرت ذکر کا یہاں حکم ہے، جو بندہ یہ اعمال کرے، یہ 10 اعمال کا ذکر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ازواج مطہرات یا عورتوں کا ایک مطالبہ پورا کیا ہے۔ اصل میں اللہ نے 2 جنسیں بنائی ہیں، ایک مرد اور ایک عورتیں، تو کئی دفعہ اللہ نے میاں بیوی کے معاملے میں مردوں کو فوقیت دی ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، تو بعض دفعہ عورتوں کو شکوہ ہو جاتا ہے کہ مرد قوام ہے، تو اصل میں اللہ نے مردوں کے الگ احکام رکھے ہیں، عورتوں کے الگ احکام رکھے ہیں، کچھ احکام مشترک ہیں مردوں کے عورتوں کے، کچھ احکام، کچھ دائرہ کار مردوں کا عورتوں کا فرق ہے۔ اللہ نے مردوں کے لیے گھر سے باہر اور محنت مزدوری کرنا، روزی کا انتظام کرنا، اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے، مردوں پر جہاد وغیرہ کی ذمہ داری ڈالی، جمعہ جماعت کی ذمہ داری ڈالی، عورتوں پر اصلاً یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ عورتوں کا جہاد آپ سمجھیے حج عمرہ ہے، اصلاً عورتوں پر جہاد نہیں ہے، اللہ یہ کہ عورتیں اگر جہاد میں شریک ہونا چاہیں تو وہ تیمارداری وغیرہ ان معاملات میں شریک ہو جائیں۔ جمعہ جماعت اور اس قسم کی چیزیں اللہ نے عورتوں پر نہیں رکھی، اللہ نے روزی کمانے کی اصلاً ذمہ داری عورتوں پر نہیں رکھی، عورتوں کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے، وقرن فی بیوتکن، وہ فرما برداری کریں گی، فالصالحات قانتات۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار الگ الگ رکھا ہے، اور دائرہ کار الگ الگ ہونا وہ اللہ نے جیسے دائرہ کار الگ الگ رکھا، جس انداز کا اللہ نے دائرہ کار رکھا ہے اسی انداز کی اللہ نے صلاحیتیں دی مردوں کو، عورتوں کو، اسی انداز کی جسمانی آزادی ہے، اسی انداز کی جسمانی ساخت دی۔ مردوں نے گھر سے نکلنا تھا، محنت مزدوری کرنی تھی، اور دین کے غلبے کے لیے انہوں نے سب کچھ لگانا تھا، تو اللہ نے انہیں طاقتور بنایا۔ عورتیں اس اعتبار سے طاقتور نہیں ہوتی مردوں کے مقابلے میں، لیکن عورتوں کے اوپر گھر اور گھر کے اندر کی ذمہ داری اور بچوں کی پیدائش اور بچوں کی پرورش، اللہ نے عورتوں کو وہ صلاحیتیں دی ہیں۔ اب مرد جہاد تو کر لیتا ہے، وہ طاقت والے کام تو کر لیتا ہے، بڑی بڑی محنت مزدوری بھی کر لیتا ہے، اور وہ گرمی کے اندر دھوپ کے اندر اور وہ مزدوری بھی کر لیتا ہے، لیکن اتنی ساری محنت کے باوجود مرد کو اگر بچوں کو پالنا پڑ جائے، بچوں کو جو ہے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرنا پڑ جائے، مردوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مرد کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، لیکن بچے کو اگر چپ کرانا پڑ جائے، کئی دفعہ مردوں سے بچے چپ ہی نہیں ہوتے۔ عورتیں کس طرح بچوں کی جو ہے وہ سنتی ہیں الٹی سیدھی باتیں، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ بچوں کے کام کرتی ہیں، اور
अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा है। तो ये असल में दायरा कार का फर्क है। कोई ये नहीं है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को सरदार बना दिया है, कुछ लोगों को अल्लाह ने कोई खादिम और नौकर बना दिया है, ये बात नहीं है। असल में एक अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, दायरा कार का फर्क है। उस दायरा कार के फर्क के अंदर मर्द का वाम है, मर्द घर से बाहर के काम करेगा, औरत घर के अंदर के काम करेगी। ये अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम को कबूल करना होगा। लेकिन अल्लाह ने जिसको जो जिम्मेदारी दी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर ले, अजर में ये बराबर है। अगर अल्लाह ने औरतों पर जुमा जमात की जिम्मेदारी नहीं डाली, घर से बाहर निकलने की जिम्मेदारी नहीं डाली रोजी कमाने की, तो अगर औरत घर का काम कर ले, तो औरत अगर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करती है और मर्द अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा नहीं करता, कमी कोताही करता है, औरत मर्द से अफसल हो जाएगी। हाँ, अगर मर्द अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करे, औरत अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करे, तो ये बराबर होंगे अजर में। अल्लाह ने बैरूनी मामलात में, दीन के गलबे के मामलात में औरतों पर उस अंदाज से जिम्मेदारी नहीं डाली जैसा मर्दों पर डाली है। तो अगर औरत घर का काम अच्छे तरीके से कर ले, मर्द बाहर के काम, जिहाद के काम अगर मर्द अच्छे तरीके से करें, तो औरत घर के अंदर रहते रहते जिहाद वाला अजर कमा सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक औरत 5 नमाजें पढ़ ले, अपने रोजे रख ले, अपने शौहर की इताअत कर ले, जन्नत के जिस रास्ते से चाहे दाखिल हो जाए। तो दायरा कार का फर्क है। अल्लाह ने जिसको जो दायरा कार दिए है, वो अपना दायरा कार के मुताबिक अमल करे, तो अजर में ये बराबर है। यहाँ सारी अजर की बात है। अल्लाह ने अजर में दोनों का जिक्र इकट्ठा किया है। और जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी दूसरी, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, जो बंदा भी नेक अमल करे, खा मर्द हो खा औरत, तो दोनों जन्नती हैं। ये नहीं कि जन्नत भी मर्दों के लिए औरतों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए कोई कम तर जन्नत है, नहीं, बराबर की जन्नत है। तो दायरा कार का फर्क है, और ये दायरा कार का फर्क तो मलहूज रखना होगा। ये बड़ी अजीब सी बहस है। अगर कुछ लोग इस बहस में पड़ जाएंगे, जी अगर औरतों का दायरा कार घर के अंदर है तो औरतें नीचे रह गई, मर्दों का दायरा कार घर से बाहर है या वो कव्वाम है और तो ये मर्द तो ऊपर हो गए, तो ये असल में सवाल ही गलत है। जिसकी जो सलाहियतें हैं, जो जैसा है, तो उसके अल्लाह ने उस किस्म की जिम्मेदारी रखी है, और हमें ये जिम्मेदारी को कबूल करना है। वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, अल्लाह ने जो बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, बाज़ फजीलतें मर्दों की हैं, बाज़ फजीलतें औरतों की हैं। जो फजीलत माँ की है वो बाप की नहीं है, जो फजीलत बाज़ जगह मर्दों की है वो औरतों की नहीं है। ना मर्द औरत बनने की तमन्ना करे, ना औरत मर्द बनने की तमन्ना करे। और जो मर्द औरतें बनना चाहते हैं उन पे लानत है, जो औरतें मर्द बनना चाहते हैं उन पे लानत है। इसी पर बस करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।